السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، ہم تفسیر قرآن کا درس مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ اردو ہندی بول چال کے اندر جو روزمرہ کی ہماری بات چیت ہے اس لہجے کے اندر، تاکہ عام لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس قرآن کا درس، اس قرآن کی باتیں سمجھ آ سکیں، تو ہم یہی آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں، اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ الحمدللہ ہم نے سابق میں سورۃ الانعام کا درس کنٹینیو چلا رہے تھے، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 73 تک ہمارا درس مکمل ہوا تھا سورۃ الانعام کا۔ آج ہم آیت نمبر 74 سے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سیرت کی عکاسی کی ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ بتایا ہے حضرت ابراہیم کا، تو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر، اپنے ابا آزر سے کہا تھا، کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم کے جو باپ تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، اور بت بنا کر کے بیچنے کا ان کا بیاپار تھا، اور وہ بہت معزز تھے اپنے خاندان میں، اور بہت سارے ان کے جو ہے نا لوگ ماننے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا، یہ جو تم بت کو بناتے ہو اور اس کی پرستش کرتے ہو، کیا اس کو الہ سمجھ رکھا ہے؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی کہ یہ جو تم بتوں کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا کر پوج رہے ہو، تم اور تمہارے قوم والے یہ گمراہ ہیں، یہ کوئی صحیح کام نہیں کر رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے اس کے شریک مقرر کر رہے ہو، اور بتوں کو، لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے جو بت ہے، ان کو اپنا الہ بنا رہے ہو۔ میں تو تمہیں گمراہ دیکھتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھلا رہے تھے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت کی ہے کہ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے نظام سلطنت دکھلا رہے تھے، یعنی کہ اسرار کائنات، جو کہ معرفت توحید کے لیے بڑی مؤثر دلیل ہے۔ یعنی کہ یہ چاند، سورج، یہ جو کائنات کا جو نظام ہے، یہ نظام جو ہے اللہ کی توحید، اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے، جو اپنے اپنے ٹائم مقرر سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ زمین آسمان کا گھومنا، سورج کا صبح کو طلوع ہو کر شام میں غروب ہونا، پھر چاند کا طلوع ہونا، پھر چاند کا مدھم پڑنا، چاند کا غائب ہو جانا، اسی طرح تاروں کا نکلنا، یہ ساری جو ہے یہ دنیا کا جو ہے کائنات کا جو نظام ہے، وہ اللہ کی توحید کا ایک ضامن ہے، یعنی کہ ایک گواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا أكبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ ڈوب گیا
تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی غروب ہونے میں عدم اثبات پایا جاتا ہے اور یہ حادث ہونے پر دلالت کرتا ہے, اور حادث تو معبود حق نہیں ہو سکتا. صرف چاند ستاروں پہ غور کرنے سے انسان حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اللہ کی جانب سے ہدایت شامل نہ ہو جائے. اب قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے بتلانا مخصوص تھا, کیونکہ یہ بتوں کے ساتھ ساتھ یہ شمس و قمر و نجوم کی بھی عبادت کرتے تھے. آج بھی جو ہے دنیا میں سورج کے پرستار ہیں, چاند کے پرستار ہیں, ستاروں کے پرستار ہیں, ہاں ان کو جو ہے پوجنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے یہ رہنمائی کر رہا تھا. پھر جب سورج کو چمکتا جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب, یہ بہت بڑا ہے. پھر وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے قوم بلا شبہ میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں. دیکھو پہلے ستاروں کا کیا کہا, جب رات آئی اس پر تاری ہوئے تو ستارہ دیکھا, پہلے ستارہ دیکھا, ستارے نکلے, ستارے کو دیکھا, بڑا ستارہ دیکھا, کیا یہ میرا رب ہے. پھر وہ جب غائب ہو گیا تو میں غائب ہونے والے کو رب نہیں مان سکتا. ایک کوئی فطری انسان جو مستقل ہوتا ہے وہی رب کہلاتا ہے, وہ غائب نہیں ہوتا. پھر چاند نکلا, وہ ستاروں سے تھوڑا بڑا دکھتا ہے نا, تو اس کو کہا کیا یہ میرا رب ہے. پھر وہ بھی ڈوب گیا, وہ بھی غائب ہو گیا. پھر جب صبح سورج اپنی جو ہے پوری آفتاب کے ساتھ جو ہے بڑی یعنی کہ بہت بڑا سا جو ہے نا جب چمکنے لگا تو کہا یہ ہے میرا رب. تو جب وہ بھی ڈوب گیا, جب شام ہوگی تو وہ بھی ڈوب جائے گا, جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے اے قوم میں بیزار ہوں تمہارے ان معبودوں سے, یعنی کہ تم جس کی پرستش کرتے ہو میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو سورج وہ بھی غائب ہو جاتا ہے, اور چاند وہ بھی غائب ہو جاتا ہے, اور سورج وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو جو غائب ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو لہذا تم کس جو ہے نا گمراہی میں پڑے ہو, اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے, تمہارے ان شریکوں سے میں بیزار ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اس کے بعد کہا گیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بلا شبہ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور میں مشرکین سے نہیں ہوں. یعنی چاند, ستارے, سورج, زمین تو الہ نہیں ہو سکتے, بلکہ ان سب کا خالق ہی صرف الہ حقیقی ہو سکتا ہے. یہ کس قدر منطقی اور حقیقی سوچ ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, انی وجہت, میں متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جو ان تمام شریکوں کا جس کو تم پکارتے ہو, جس کو تم عبادت کرتے ہو, ان کا خالق و مالک ہے, میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں بیزار ہوں ان سے. اور جو ہے کہا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا یہی رب ہے جس کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں. زمین, آسمان, چاند, ستارے, ان سب کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اور کہا کہ میں تمہارے جیسا شرک کرنے والا نہیں ہوں, میں مشرک نہیں ہوں. یہ وضاحت کر دی. آگے اللہ فرماتا ہے وحاجہ قومہ قال اتحاجنی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. اور ان کی قوم ان سے جھگڑی, کہنے لگے کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے. میں نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو, الا یہ کہ میرا رب چاہے. میرے رب کہ علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے. کہا اب جب یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو قوم جو ہے ان کے بارے میں جو ہے, اب ظاہر بات ہے جب کسی کے معبود کو کہو گے کہ وہ معبود ہے نہیں ہے, تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ معبود نہیں ہے, جب اس کو حقیقت واضح ہو جائے گی تو اب وہ کہے گا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہی معبود ہے. آج ہم یہاں پر بھی دیکھیں کہ جس کی عبادت, جس کی نظر و نیاز کرتے ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ مردے ہیں, ان کو تم کیا جو ہے ان کی نظر و نیاز کرتے ہو, تو کہتے ہیں اب تیری تو چھوڑوں گا نہیں بھائی میں, ہاں میرے معبود کے بارے میں کہتا ہے, جبکہ میں باپ دادا سب اسی کی جو ہے نظر و نیاز کرتے آئے ہیں, اسی کی پرستش کرتے آئے ہیں, ہاں اسی کو اپنا وسیلہ سمجھتے آئے ہیں, اور یہ بہت بڑا جو ہے ہمارا جو ہے بابا ہے. یہ جب کہیں گے تو قوم گالی دینا شروع کرے گی, بلکہ مارنے کے در پہ آ جائے گی. تو یہی حالت ہوئی ہے کہ ایک زمانے سے سیاروں, ستاروں اور بتوں کی عبادت کرنے والے اچانک کسی جانب سے کلمہ حق بلند ہوتا تو دیکھ کر خاموش کیسے رہ سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی شروع کر دیا اور جھگڑنے لگے.
آج بھی اگرچہ تم کہیں کہو کہ تم جو جس کی عبادت کرتے ہو، چاہے یہ بتوں کی عبادت کرنے والے یہ بت پرست ہوں، یا یہ خبروں کی عبادت کرنے والے خبر پرست ہوں، ٹھیک ہے، تو ان سے جب کہو گے تو تم ان سب کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کی عبادت کرو تو وہ جھگڑنے لگیں گے، آج بھی جھگڑیں گے. تو جو ہے فلاں کا دشمن ہے، تو جو ہے دیوتاؤں کا دشمن ہے، تو جو ہے ولیوں کا دشمن ہے، ایسا کہنے لگیں گے. آج بھی جھگڑیں گے جب تم کہو گے. تم جب کہو گے کہ یہ مردے ہیں، یہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے مردہ انسان جب مرتا ہے، چاہے کوئی بھی مرے، تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو تو نہیں جھاڑ سکتا. جب زندہ اگرچہ اس کے اندر کچھ ہے تو مکھی بیٹھنے تھوڑی دیتا ہے اپنے جسم پر، نہیں بیٹھنے ہٹا دیتا ہے، مچھر بیٹھنے ہٹا دیتا ہے. مگر مردہ اتنا لاچار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا نہیں سکتا. تب یہ چاہے جو ہے ان کے مرنے کے بعد، اب یہ زندگی میں مرنے کے بعد جو ہے اس کو اٹھایا گیا، اس کو جو ہے ننگا کیا گیا، اس کو جو ہے غسل دیا گیا، اس کے بعد کفن پہنایا گیا اور اس کی خبر کھودی گئی اور خبر میں ڈالا گیا. پھر جب مٹی ڈال کر کے اس کو جب خبر میں رکھا گیا، تب یہ جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ کرشمہ کرنے والا ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کوئی چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ جو خبر میں موجود لوگ ہیں ان کو تم سنا نہیں سکتے. جب وہ سنتا ہی نہیں ہے تو تمہارا پکارنا بیکار اور تم اس کا وسیلہ پکڑنا بیکار. تو آج بھی تم اگرچہ کہو گے تو کہیں گے کہ تم جو ہے گستاخ ہو، تم فلاں ہو. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سیاروں، ستاروں اور بتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں کے سامنے جب حق کلمہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ جو ہے محمد رسول لا الہ الا اللہ کہا، تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہا، تو ان سے لڑنے لگے، حجت بازی کرنے لگے یہ لوگ. آگے اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے، میں ان سے کیسے ڈروں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی؟ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار کون ہوا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی پرستش کرنے سے تم نہیں ڈرتے، تم نہیں گھبراتے، اگرچہ کچھ سند ہے ان کی پرستش کرنے کا، ان کو ندا لگانے کا، ان کو نظر و نیاز کرنے کا، ان کو چڑھاوے چڑھانے کا، ہاں ان کی جو ہے جو بھی حرکات تم کرتے ہو وہ کرنے کی کوئی سند ہی نہیں ہے، تو میں اس سے کیوں ڈروں جبکہ تم یہ کرتے ہوئے میرے رب اللہ سے نہیں ڈرتے جو سارے زمین و آسمان کا، ساری کائنات کا خالق ہیں. تم کو ڈر نہیں ہوتا تو میں ان مردوں سے، ان بتوں سے بھلا کیوں ڈروں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا چاہا کہ جن بتوں کی تم توہین کر رہے ہو یہ تم سے خود ہی نمٹ لیں گے، تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بت جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں جبکہ خالق کائنات مجھے بچانا چاہے؟ خوف تو تمہیں ہوگے، تمہارے معبود ان معبودان باطل کی کوئی حقیقی دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1700 سال قبل مسیح ہے. آپ کو جد انبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی اولاد سے کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے ہیں، جیسے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے دیگر انبیاء بھی آپ کی نسل سے تھے. آپ کی عمر تقریباً 75 سال تھی. دین حق کے لیے آپ علیہ السلام نے ہر قسم کی قربانی پیش کی. تو یہی بات وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، تم ان کی عبادت کرنے پر تم کو ڈر نہیں لگتا اور تم ان کی عبادت کرتے جا رہے ہو، تو میں کیوں ڈروں تمہارے ان بتوں سے جب تم اللہ سے نہیں ڈر کر کے، تم بتوں سے ڈر کر کے ان کی عبادت کر رہے ہو خالق حقیقی کو چھوڑ کر کے. میں تو نہیں ڈرتا تمہارے ان بتوں سے. کیوں کہا یہ؟ کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا کہا کہ تم توہین کر رہے ہو فلاں کی فلاں کی فلاں کی، لہذا تم سے وہ بڑے دیوتا ہی نپٹیں گے. آج بھی اگرچہ تم کسی کو کہو کہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ خبر پرستی ہو، یہ خبروں کو ندا لگانا ہو، ان کو وسیلہ بنانا ہو، ناموں کے ساتھ ان کو یا مدد کہہ کے پکارنا ہو، تو یہ سارے چیز اسلام میں نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے. جب یہ تم کہو گے تو تم کو بھی یہی کہا جائے گا کہ بھائی اس کو اب بددعا لگی ہے. ہاں ڈرو یہ بابا کی کہیں تمہیں بددعا نہ لگ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کی کیسے بددعا لگ سکتی ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں.
تو آج بھی وہی کانسیپٹ ہے معاشرے کے اندر کہ تم جب شرک سے دور کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کرو گے کہ صرف ایک واحد الہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ عبادتیں کیا چیز ہے؟ کسی کو ندا لگانا، کسی مردے کو ندا لگانا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی مردے کو پکارنا اپنی مدد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، تو یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، یہی گناہ ہے۔ ہاں، سمجھتے نہیں ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر دیکھا تو لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ قرآن میں یہی کہا گیا ہے نا، جو شرک کرنے والے ہیں ان کی بھی دلیل یہی تھی کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر دیکھا ہے لہذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج بھی وہی ہے معاشرے کے اندر۔ تو توبہ کرو میرے بھائیوں، صرف واحد الہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کیا کرو۔ آگے اللہ فرماتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، یعنی اس آیت میں مذکورہ ظلم سے مراد شرک ہے کہ ابن آدم جو ہے شرک کر کے بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی، ہم جس کی چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بلا شبہ آپ کا رب بڑا دانا اور سب جاننے والا ہے۔ یہ توحید کے حق میں وہ دلائل ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش کیے کہ خالق ارض و سما ہی اس خالق ارض و سما ہی اس لائق ہے کہ دنیا سے ناطے توڑ کر اس جانب یکسو ہوا جائے، یعنی کہ خالق کائنات اللہ رب العزت ہی واحد معبود ہے، اکیلا معبود ہے، جو دنیا کو چھوڑ کر کے اسی کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے۔ یہ تمام معبودان باطل کو چھوڑ صرف واحد اللہ رب العزت کی جو ہے عبادت کرنا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کو اور یعقوب اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے صراط مستقیم دکھلائی، اور نوح کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد کو، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ دیکھیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور پوتا یعقوب عطا فرمایا۔ ابراہیم ان کو بیٹا دیا اسحاق، پہلے اسماعیل کو دیا، پھر اسحاق کو دیا، پھر اسحاق کے بیٹے کو بھی دیا یعنی یعقوب کو بھی، ٹھیک ہے، پوتا یعقوب عطا فرمایا۔ یعقوب کا مادہ یعقوب ہے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان کی نسل آگے چلے گی اور ان کی اولاد ہوگی، یا کہ سلسلہ انبیاء آگے چلے گا، واللہ عالم، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے نسل جو ہے بنو اسرائیل نکلی، جس میں بہت سارے موسیٰ، عیسیٰ اور ایوب وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نبی جو ہے بنو اسرائیل سے نکلے، یعقوب کی اولاد میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہا اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب لوگ صالح تھے، یعنی کہ نیکوکاروں میں نبوت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ان کو بھی دی تھی۔ قرآن کریم میں عموماً جب انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ترتیب زمانی یعنی کہ کرونولوجیکل آرڈر کے تحت آتا ہے۔ قرآن میں مذکورہ انبیاء کی ترتیب یوں ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب وار بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نوح کا زمانہ کون سا ہے، اس کے بعد کون ہے، ابراہیم کا زمانہ اس کے بعد کون ہے، یہ تو ترتیب ہے۔ تو ترتیب ذرا تھوڑا سا یہاں پر دیکھ لیں، کیا ہے ترتیب؟ اول آدم، اس کے بعد ادریس، اس کے بعد نوح، اس کے بعد ہود، اس کے بعد صالح، اس کے بعد ابراہیم، اس کے بعد لوط، اس کے بعد اسماعیل، اس کے بعد اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اس کے بعد یوسف، اس کے بعد ایوب، اس کے بعد شعیب، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد ہارون، اس کے بعد الیاس، اس کے بعد الیسع، اس کے بعد داؤد، اس کے بعد سلیمان، اس کے بعد عزیر، اس کے بعد یونس، اس کے بعد زکریا، اس کے بعد یحییٰ، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں سب سے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ترتیب ہے، یہ کرونولوجیکل آرڈر ہے، یعنی کہ یہ اسینڈنگ آرڈر، یعنی کہ بھائی ایک ترتیب سے مطلب سلسلے وار، کس کا اس کے بعد کیسا کیسا۔
1 2 3 یعنی کہ آدم 1 ادریس 2 نوح 3 ہود 4 صالح 5 ابراہیم 6 لوط 7 اسماعیل 8 اسحاق 9 یعقوب 10 یوسف 11 ایوب 12 شعیب 13 موسیٰ 14 ہارون 15 اور الیاس 16 الیسع 17 داؤد 18 سلیمان 19 عزیر 20 یونس 21 زکریا 22 یحییٰ 23 اور عیسیٰ 24 اور محمد رسول اللہ 25۔ مفسر نے یہ 25 نام جو بڑے بڑے جو ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتیں دی تھی، جس میں موسیٰ ہے جو ہے عیسیٰ ہے وغیرہ اور ابراہیم ہے، یہ سارے جو ہے بڑے بڑے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء اور رسول بنی اسرائیل میں بھیجے، ان کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے بگاہے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، اتنے رسولوں کا، اتنے نبیوں کا۔ اور بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں جو دوسرے ہیں، تو ان کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیا ہے۔ تو مفسرین نے یہ مختصر سا خاکہ کھینچا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دیکھیے یہاں پر بتایا گیا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد، یہاں پر جو اور زکریا یحییٰ عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب صالح لوگ تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط بھی، ان میں ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اس ہدایت پر چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ یعنی مذکورہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِالْكَافِرِينَ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگرچہ ان کو ہم نے سارے عالم پر فضیلت دی، ان کو نبوت دی، اگرچہ یہ لوگ بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کو سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے۔ کہا جا رہا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتداہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کہا جا رہا ہے یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے شرک والی، یعنی کہ یہاں غالباً اس صفت کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ان میں سے کس نے شرک کے خلاف زیادہ جہاد کیا ہے، یا بعض دیگر صفات کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اس لیے کیا گیا ہے کہ لڑکی کی اولاد بھی ذریت رجال میں ہی شمار ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تھے، تو لہذا یہ سارے لوگ باپ کے ساتھ تھے، ان کی بن باپ کے تھے، تو حضرت زکریا کے خاندان میں سے تھے نا یہ، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں کی بیٹیوں کی ذریت، تو بیٹی بھی ذریت ہے، یعنی کہ میری اگرچہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو یہ میری ذریت کہلائے گی، تو لہذا انہی کی اولاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، ذریت حال ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات کہا گیا ہے کہ اس لیے کیا گیا ہے لڑکی کی اولاد بھی ذریت رجال میں ہی شمار ہوتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا کہا تھا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نرینہ اولاد زندہ باقی نہیں رہی تھی، تو لہذا حضرت حسن کو آپ نے بیٹا کہا، تو لہذا وہ ذریت رسول ہوئے، بیٹی کی اولاد حضرت حسن، یہ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے کہا گیا کہ 18 انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد کہا کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے کبھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر میں بھی اس کا تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے۔ حالانکہ انبیاء سے شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء شرک نہیں کرتے، مگر دنیا کی جو ہے مخلوق کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے رتبے والے رسول و نبی بھی اگرچہ یہ کرتے جو تم کر رہے ہو شرک تو گمراہ ہو جاتے، وہ بھی جو ہے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ تو انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے کے لیے ایک شرک ہی کافی ہے،
اس کے بعد جب شیطان بھی کیا کرتا ہے، اس کو انسان کو شرک پر لا لیتا ہے، شرک کرنے لگاتا ہے، اب تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو حج کر، تو زکوٰۃ کر، تو خیرات کر، یہ سب تو کرتا جا، کیونکہ اس کو پتہ ہے شیطان کو بھی اللہ کا فرمان کہ شرک اگرچہ کرے گا تو سارے اعمال یہ بیکار ہو جائیں گے، کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ بنیادی عقائد سب انبیاء کی دعوت میں مشترک تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعت سے جو حکم منسوخ نہ ہو وہ امت محمدی کے لیے بھی واجب الاتباع ہے، یعنی کہ گزشتہ انبیاء کی جو شریعتیں تھیں اگرچہ وہ بھی اگرچہ کہا جائے کہ اگرچہ منسوخ نہیں ہو تو وہ بھی جو ہے واجب الاتباع ہے، کنٹینویشن وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آگے وضاحت اور ہے، بنیادی عقائد سب انبیاء کی دعوت میں مشترک تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعت سے جو حکم منسوخ نہ ہو وہ امت محمدیہ کے لیے بھی واجب الاتباع ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تمام انبیاء نے بھی برملا اعلان کیا ہے کہ ہمیں اپنی اس دعوت کے لیے تم سے کوئی اجر درکار نہیں ہے۔ انسان بھلا اس مشن کا اجر دے بھی کیا سکتا ہے جس پہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے؟ دوسری جانب یہ دعوت کے سچے ہونے کا بھی ثبوت ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تو تم سے اجرت نہیں مانگتے نا، یہ دعوت کی، یہ توحید کی دعوت جو ہے اس کی اجرت ہم تم سے نہیں مانگتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أأنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، یعنی ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق ہے، پہچاننا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نہیں اتارا۔ آپ کہیے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق بنا رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو، اور اس نے تمہیں وہ سکھلایا جو تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد۔ کہہ دیجئے اللہ نے اتارا، پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ انہی بحثوں میں ہی پڑے رہیں۔ یہ بات یا تو یہود نے کہی تھی جبکہ قریش نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فرمایا تھا، یا قریش نے یہود سے سن کر اسے دہرایا۔ یہودی چونکہ پڑھے لکھے تھے اور ان کے پاس گزشتہ انبیاء کا علم بھی تھا، لہذا قریش اکثر ان سے مسائل دریافت کرتے جس میں انہوں نے رسول دشمنی میں ایک ایسی حقیقت سے انکار کر دیا جو کہ خود ان کے ہاں بھی مسلم تھی۔ تمہارا یہ رویہ کہ اس کتاب کو سنبھال کر رکھتے ہو، نیز کچھ چھپاتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، ورنہ تمہیں چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں ہدایت اور روشنی کی ایسی تعلیم ہے جو کہ تم نہ جانتے تھے، نہ تمہارے آبا و اجداد بھی نہ جانتے تھے۔ پھر اس کا مصدر اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں نے سے تورات منگوائیے۔ جب تورات آ گئی تو ایک یہودی نے رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد والی آیت پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو رجم کی آیات اس کے ہاتھ تلے سے نکلی۔ بخاری شریف میں یہ وضاحت موجود ہے۔ جہاں تک ان فالتو بحثوں کا تعلق ہے کہ فلاں بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا یا فلاں نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا، تو انہیں اپنی بحثوں میں الجھا رہنے دیجیے، کیونکہ یہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے یہودیوں نے جیسے مطالبات کیے گندے، پھر اس کے بعد شریعت میں اپنے من مانی سے، اپنی جو ہے باتوں سے انہوں نے ورق کر کے تورات کو ورق کر ڈالا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ رجم کی سزا کے متعلق تو وہ لوگ وہ آیت کو چھپا کر کے آگے اور پیچھے والی آیت پڑھ کے سنائیں۔ تو یہ ان کی جو ہے ورق کرنے کی عادت تھی کہ اپنا جہاں منافع دکھا وہ چھپا لو، جہاں اپنا منافع نہیں ہے تو بتا دو۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو ہے دنیا کمانے کے لیے کچھ بولتے تھے اور کچھ چھپاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات لائی تھی، جو شریعت لائی تھی، کیا وہ بشر نہیں تھے؟ وہ بھی تو بشر تھے، اور ان پر کتاب اتاری اور وہ نور اور ہدایت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، اور تم نے اس کو ورق کر کے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محاسبہ کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ہماری نازل کردہ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔
یہاں پر کہا جا رہا ہے قرآن کریم ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قرآن کریم ہے اور ہماری نازل کردہ کتاب بڑی بابرکت ہے، یعنی کہ قرآن مجید یہ بڑی بابرکت ہے۔ بستیوں کی ماں یا مرکز مراد مکۃ المکرمہ ہے، ومن حولہا سے مراد ارد گرد کی بستیاں ہیں، یعنی اپنی دعوت کی ابتدا ان سے کیجیے، یا اس سے مراد ہے کہ مکہ اور دیگر تمام بستیاں جو کہ مرکز ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے تمام بستیوں کی ماں مکہ ہے، جس کو بکہ بھی کہا گیا، مکہ بھی کہا گیا، دارالامن بھی کہا گیا، بہت ساری جو ہے اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ ماں ہے ساری کائنات، ساری جو ہے دھرتی کی جو ماں ہے، دھرتی میں جتنی بستیاں ہیں ارد گرد جو ہے اس کے اطراف جہاں تک زمین چلتی ہے وہ سب اس کی ماں مکۃ المکرمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے جو مکۃ المکرمہ اور آس پاس کی بستیوں سے اپنی دعوت اللہ، یعنی اللہ کی دعوت اور شرک سے برات کا اظہار کر کے ان کی دعوت شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اللہ فرماتا ہے اور کون اس شخص سے بڑھ کر ظالم ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا یا کہا کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ نہ وحی کی گئی، یا جو کہے کہ میں بھی وحی نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کیا۔ کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی تختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کے ذمے ناحق باتیں لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ کہا جا رہا ہے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، جیسے مسیلمہ کذاب، ان لوگوں نے مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی بدبخت تھا، اس نے دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد۔ اسود انسی، شجاع بنت حارث، بہاء اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی، دوسرے وہ لوگ جو شرک و بدعت خود ایجاد کر کے اسے اللہ کے نام پر جڑ دیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ بھی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، مگر کچھ ایسے بھی بدبخت پیدا ہوئے ہیں آپ کے بعد، اور اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، تو اس میں مسلمہ کذاب، اسود انسی اور شجاع اور اسی طرح بہاء اللہ اور اسی طرح جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، لیٹسٹ ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قادیان میں پیدا ہوا اور جو ہے ہیضے کی موت سے مرا۔ اس کی بھی لمبی داستان ہے۔ داستان یہ ہے کہ یہ شروع میں یہ جو ہے ایک عام حنفی گھرانے میں پیدا ہوا اور زمیندار تھا اور اس کا باپ جو ہے اچھے بڑے لوگوں میں تھا، پھر جو ہے نا اس نے تعلیم حاصل کی اور یہ بہت بڑا اپنے آپ کو مناظر بنا کر پیش کیا۔ اپنے آپ کو جب یہ حنفی تھا تو بہت بڑا مناظر آریہ سماجیوں سے اور اپنے آپ کو جو ہے کرسچنوں سے اور یہ ڈیبیٹیں کرتا تھا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب اس کو مسلمانوں کو آزادی کی راہ سے نکالنے کے لیے یہ انگریزوں نے اس کو بویا اور اس کو ہائر کیا، اور اس کو ہائر کر کے اس کی جھوٹی نبوت کو چرچے میں لایا، اس کو ایڈورٹائزمنٹ دی اور بہت سارے کام اس نے کیے، اور اس نے لوگوں سے خوب چندے لیے۔ براہین احمدیہ نام سے کتاب لکھتا ہوں اس طرح کہہ کر کے، جس میں بہت سارے جو ہے باطل مذاہب کا اور آریہ سماجیوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا میں رد لکھوں گا، مجھے چندہ دو، اور پیشگی جو ہے کتاب کی قیمت، یہ کتاب اتنی جلدوں میں بنے گی، ایسا ہوگی ویسا ہوگی، یہ کہہ کر کے جو ہے لوگوں سے ایڈوانس پیسے بہت منگا کر کھا گیا مگر لکھ نہیں پایا۔ آج بھی جو ہے یہ جھوٹے دعوے کرنے والے اپنے آپ کو یہ چندہ کھانے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہرحال اس کی نبوت جو ہے چل نہیں سکی، اور حضرت جو ہے فاتح قادیان ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بالمقابل میں آ کر کے مباہلہ کیا، اور مباہلہ کر کے حیدے کی موت مر کر جہاں واصل جہنم ہوا، اور قادیان میں وہ مرا، کہیں لاہور میں یا کہیں ایسی جگہ مرا، اور اس کو جو ہے وہ قادیان میں لا کر کے دفنا دیا۔ بہرحال اس کے مرتے وقت حالت ایسی تھی کہ حیضے کے اندر پاخانہ جو ہے منہ سے بھی نکلتا ہے اور پیچھے سے بھی نکلتا ہے، اتنا ایسے حالات اس کے ہوئے ہیں، اور اس کی کتابوں میں جو ہے وہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ ہے۔ تو لہذا یہ جھوٹے نبی کی دعوت جو کی ہے لوگوں نے، تو ان کے بارے میں مفسر نے کچھ باتیں رکھی تھیں اور کہا، ان کے نام لکھے تھے، بہرحال تو مجھے کچھ باتیں یاد آئی تھیں اس کے تعلق سے مرزا غلام، اور بہت ساری باتیں ہیں، اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے،
مگر اتنا ایک میں کہتا ہوں کہ یہ بدبخت جو ہے آج موجودہ دور میں ڈیبیٹر بنتا ہے اور وہ کرتا ہے نا یہ محمد علی مرزا، یہ جو کہیں جھیلم ولم کا ہے، اسی طرح کا یہ بھی جو ہے تھا، نکل تو نہیں تھا مگر اس زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بکواسات کرتا ہے اور ڈیبیٹ کرنے کی چیلنج دعوت دیتا ہے اور صحابہ کے نام پر جو ہے تبرے کرتا ہے، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان اور بنو امیہ کے تمام جو ہے خلفاء کو گالیاں دیتا ہے اور جو ہے صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے اور حضرت عمرو بن عاص پر لعن طعن، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری باتیں، مطلب اندر سے جو ہے وہ تقیہ باز شیعہ ہیں مگر لوگوں کو خود کو جو ہے بہت بڑا سنی اسکالر ہوں، اس طرح ہوں کہتا ہے۔ تو یہ سیم جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی بھی حرکات تھے۔ اب اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر کے مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ اب دیکھیں اس کا آگے کیا ہوتا ہے مرزا کا، یہ مرزا جھلمی کا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح۔ میں نے ضابطے کے طور پہ بات کی کیونکہ آج سوشل میڈیا میں لوگ موجود ہیں، اس زمانے میں پیپر پڑھا کرتے تھے تو چھپ کر آتی تھی، تو وہ سوشل میڈیا تھا، تو اس طرح کی بات کہی ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی اور بھی اس کی جو امت ہے مرزا قادیانی کی، اس میں تھی بہت سارے عبدالغفار جمبا وغیرہ اور بہت سارے لوگ ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کے بعد کنٹینیو کر کے دعوے نبوت وہی اپنے آپ کو آنے کی دعوتیں دی ہیں اور بہت سارے جو ہے گمراہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال اللہ جو ہے نا ان کو واصل جہنم کرے جو ایسا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ مرتے ہیں تو فرشتے ان کے سامنے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، پھر اس کے بعد جو ضربیں لگا کر کے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں ان جسموں سے۔ یہ زندہ نشانی مرزا غلام محمد قادیانی کی موت کا تذکرہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ تکبر بھی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آگے جو ہے وضاحت کے طور پر یہ ہے کہ اس آیات سے، حالانکہ جب انہیں چیلنج کیا گیا کہ اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ تو بھی اپنی اجتماعی کوششوں کے باوجود کامیاب نہ ہو سکیں، یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تم افطرا سمجھتے ہو اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ساختہ اگرچہ تم بتاتے ہو، تو ایک آیت جو قرآن مجید کی ہے ایک صورت لا کر دکھلاؤ پہلے، تو یہ چیلنج دیا گیا۔ تو یہ سلسلے وار اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اس آیات سے عذاب خبر ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ شدید ترین عذاب میں آل فرعون کو داخل کر دو، یعنی کہ فرعون کو روزانہ عذاب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ برزخی زندگی میں ہے نا، قبر کی زندگی میں ہے، بھلے ہی اس کی لاش دنیا کے سامنے ہے مگر اس کو صبح شام جو ہے اس کو ماننے والوں کو روزانہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سورۃ المومن کے اندر جو ہے یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ بے شمار احادیث صحیحہ بھی قبر کے عذاب کی توثیق کرتی ہے، یعنی کہ یہ آیت ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری احادیثیں بھی ہیں جو قبر کے عذاب پر دلالت کرتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ فرمائے گا ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سب پیچھے چھوڑائے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ شریک اللہ ہیں۔ اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ بھول گیا جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ کوئی حامی و ناصر، مال و دولت، سفارشی رشتہ دار ساتھ نہ ہوں گے، جیسے فرمایا وہ سب یوں قیامت اکیلے آئیں گے۔ سورۃ المریم کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر جو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، جن باباؤں کو، جن خبروں کو، جن کو وسیلہ بناتے ہو، جن بتوں کو، جن مزاروں کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ مدد کی خاطر، ان کو مدد کی حاجت کی روائی کی، ان کو سفارشی سمجھتے تھے اللہ کے سامنے، اور تم یہ حرکات کیا کرتے تھے، جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو اللہ تم سے پوچھے گا کیا تم اکیلے ہی آ گئے؟ تمہارے سفارشی کہاں ہیں جس کی تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے؟ اب یہاں پر یہ رد ہو رہا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ہم اس کا دامن پکڑ کے اس کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ سوال اللہ تعالیٰ تم سے کر رہا ہے، تم اس کا جواب کیسے دو گے؟ بتاؤ۔ ہم فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ جو تم نعرے بازیاں کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہیں تمہارے شریک جس کو تم شریک سمجھتے تھے، تم کو بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھتے تھے، جن کی دعاؤں سے تم کو ملتا یہ کہتے تھے، تم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تمہاری سفارش کریں گے، یہی سمجھ کے تم جاتے تھے نا ان کے مزاروں پر بکرے لے کر کے، ہاں عود اگربتیاں ناریل بتاشے لے کر کے تم یہ خبروں کی زیارتیں کیا کرتے تھے، تو کیا سمجھ کے کیا کرتے تھے کہ یہ سفارشی ہوں گے، یہ فلاں کی نیاز کریں گے تو مجھے لڑکا ہوگی کہ لڑکی ہوگی، جو تمہاری حاجت ہوگی وہ پورا کرے گا، ان کی دعاؤں سے مجھے ملے گا۔ یہ تو آج عام طور پر سنتے ہو نا، قوالیوں میں بھی کہتے ہیں، اور یہ بکواسات جو چلا کے چیخ کر کے جو یہ اسٹیجوں پر گلے پھاڑ کر کے کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کہ تم سفارشی تمہارے وہ کہاں ہیں جس کی تم سفارش لینے والے تھے، وہ سفارش کیوں نہیں کر رہے؟ لاؤ تمہاری سفارشوں کو۔
تمہارا جواب کیا ہے؟ بتاؤ. اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی سفارش کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا کہ کہے گا کہ اے رسول سر اٹھا سجدے سے اور مانگ، تو جو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا. سفارش کر، جس کی چاہے تو سفارش کرے، ہم وہ سفارش کو قبول کریں گے. مگر اللہ کے رسول کیا مشرکوں کی سفارش کریں گے؟ کیا خبر پرستوں کی سفارش کریں گے جن کی وفات کے بعد لوگوں نے شرک و بدعت کو اپنا دین و مسکن بنایا؟ کیا ان کی سفارش اللہ رب العزت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ سوال ہے، کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسی کی کریں گے سفارش جو ان کی سنتوں پر عمل کیا، بدعتوں سے رکا رہا. لوگ آج ان کی محبت کے نام پر طرح طرح کے بدعت اور خرافات گڑے ہوئے ہیں. خرافات گڑے ہوئے ہیں، بدعات گڑے ہوئے ہیں. کیا بدعات کرنے والوں کو قیامت کا منظر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، لوگ اللہ کے رسول کی طرف آنے والے ہوں گے اور ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں فرشتے حائل ہو جائیں گے اور ان کو روک دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھی. تو اللہ کے رسول منہ پھیر لیں گے. بدعتی کو اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے، سنتی کو کریں گے. جو سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کی سفارش کریں گے، بدعتیوں کی سفارش نہیں کریں گے. جاؤ اٹھاؤ بخاری و مسلم اٹھاؤ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، اس میں تمام شمائل ترمذی اور بہت ساری کتابیں، سیرت الرسول کی کتابیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. جاؤ اٹھا کر کے دیکھو کہ تم سنتوں پر ہو کہ بدعتوں پر ہو. توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان بدعتوں سے، ان خرافات سے توبہ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنے والے بن جاؤ. اس کے علاوہ کسی کی پیروی تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی. میں کہوں کہ میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے جنت میں جا سکتا ہوں، تم کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کے اپنے امام کی پیروی کر کے جنت میں جا سکتا ہوں، کہہ سکتے ہو؟ میں تمہارے تمام جس کو تم امام مانتے ہو 12 15 20 100 200 میں تمام کو چھوڑ کر کے صرف محمد رسول اللہ امام اعظم محمد رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی کروں تو میں حقدار ہوں گا ان کی سفارش کا. مگر تم محمد رسول اللہ کی پیروی کو چھوڑ کر کے اپنے اماموں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت اور پیروی کرو گے تو تم سفارش کے حقدار نہیں ہوگے. یاد رکھ لو، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 94 آیات تک ہم نے شروع کی تھی. آج کا جو درس ہے وہ آیت نمبر 74 سے ہمارا درس شروع ہوا تھا. آیت نمبر 94 تک ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہماری یہ مختصر کی تفسیر کے ساتھ ہم یوٹیوب پر آپ سے جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. کچھ سوال ہے کسی بھی متعلق میں تو کامنٹس میں آ کر کے ضرور سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آج کا درس الحمدللہ ہم اختتام کو پہنچتے ہیں. ہم پھر دوبارہ ملیں گے آپ کے سامنے، ہم حاضر ہوں گے جب اللہ نے چاہا، اللہ جب توفیق دے گا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.